اب صحابہ سے پوچھا بتاؤ میرا ہاتھ کیسا ہے؟ میرا ہاتھ کیسا ہے؟ نام نہیں لو ایسا بھی اٹھا آپ نے دست مبارک دیکھا اور دیکھا کہ سرکار آپ کا ہاتھ چاند جیسا ہے. نبی نے کہا چونکہ جس ہاتھ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے جاننے کی کوشش کرنا جس ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے وہ چاند ہاتھ جیسا کیسا ہو سکتا؟ اللہ یہ میرے نبی نے کعبہ کیوں کیا تھا؟ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے. قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گئے. سارے پڑھے لکھے آباد تشریف فرما ہے. اب تو سائنسدانوں نے چاند کی تصویریں بھی لے لی اور تصویریں پوری دنیا میں وائرل ہو چکی ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ چاند پر کھنڈرات ہے. چاند پر کھنڈرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہلے کبھی آبادی ہو اور وہ آبادی تباہ ہو جائے تو وہ کھنڈرات میں بدل جائے. بھائی کا بچہ چاہتا ہوں خدا کی جاننے کی کوشش کرنا. میرا سوال ہے عالم انسانیت سے کہ چاند پر آبادی کم تھی، کیا آبادی تھی اور کھنڈرات میں کیسے بدلی؟ مکہ کی سرزمین پہ بیٹھا ہے میرا مصطفیٰ، محمود نامی کافر ہے. اس نے کہا اس وقت تجھے نبی مانوں گا اور 500 بندے بھی میرے ساتھ تیرا کلمہ پڑھیں گے کہ جب تم اشارہ کرے اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے. میں بتا کے جاننے کی کوشش کروں. سنی شیعہ علماء پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ ستارہ چھوٹے سے چھوٹا بھی زمین سے بڑا ہوتا ہے. میں بتا کے جانو چھوٹے سے چھوٹا ستارہ بھی زمین سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ سوال کرنے والے جاہل تھے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے. میرے مصطفیٰ نے سوچا کہ چاند پر اتنی بڑی آبادی ہے جو زمین سے بھی زیادہ. دیکھیے ایسے میں کبھی نہیں خطاب کرتا. بارش کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پریشان ہو جائیں. بارش تمہاری مشکل کو دور کرنے کے لیے خدا نے بھیجی ہے. سلام پڑھو بلند آواز سے. ساکت رسول اللہ مریعا، ایک لمحے کے لیے میرا مصطفیٰ خاموش ہوا. ان جہلوں کے کہنے پر میں چاند کی آبادی کو کیوں تباہ کروں؟ میری نبی کا خاموش ہونا تھا. جہلوں نے تالی پیٹی. ہم بھی کہتے تھے جادوگر ہے نوز باللہ، زمین پہ چلتے آسمان پہ نہیں. ان کا یہ بکواس لگنا تھا کہ جبریل آ گیا. یا نور نوری ویاسر سری افدیت علیک ملکی من لدن العرش الى تحت الارض. او میرے نوروں کے نور یا جادو بیچا بنا یا نور نوری. ملا کو محمد نور بھی نظر آتا. اللہ کہہ رہا او میرے نور کا نور. میں توجہ چاہتا ہوں خدا نہیں جانتا. یا نور نوری فیاسر وسری اور میرے رازوں کے راز افدیت علیک ملکی. رکھ کیوں گیا ہے؟ میری پوری کائنات تیرا صدقہ. افدیت علیک ملکی من لدن العرش الى تحت الارض. حبیب آج سے لے کر زمین کی آخری تہ تک میری ساری کائنات تیرا صدقہ. اٹھاؤ میری چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر.
نبی نے انگلی اٹھائی، قرآن کی آیت آئی، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ تم نے نہیں دکھی لیکن چاند والوں پر قیامت ٹوٹ گئی۔ وانشق القمر، قمر دو ٹکڑے ہو گئے، سورج چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ اب مولوی صاحب سے کوئی سوال کرے، تم نے خود لکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک اس بغل سے گزر گیا، ایک اس بغل سے گزر گیا۔ چاند ہے زمین سے بڑا، بغل بڑی ہو گئی ہے، چاند چھوٹا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ نبی صحابہ سے پوچھ رہا ہے، دوسرا آیا، اس نے کہا آپ کا ہاتھ کافور کی طرح ہے۔ نبی نے کہا غلط۔ تیسرا آیا، اس نے کہا آپ کا ہاتھ گلاب کے پھول کی طرح ہے۔ نبی نے کہا غلط۔ صحابہ آپ کو بتاتے ہیں نبی غلط کہتا رہا، اچانک نبی کی نگاہ علی پہ رکی۔ یار خدا کی جانے کی بات ہے، نبی کی نگاہ علی پہ رکی۔ یار جی مولا، آپ میرے قریب آئیے، آپ بتاؤ میرا ہاتھ کیسا ہے؟ علی نے دائیں ہاتھ کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور لگا کے فرمایا آپ کا دایاں ہاتھ بالکل آپ کے بائیں ہاتھ جیسا ہے۔ سمجھا دیا کہ کائنات میں کوئی ایسی شے ہی نہیں ہے جو محمد کے ہاتھ ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہاتھ جوڑ کر اپنے کلمہ کو بھائی سے سوال کرتا ہوں، جب نبی کے ہاتھ جیسی کوئی شے نہیں تو نبی جیسی کیسے ہو سکتا؟ کیا کہنے ایک مشہور مثال ہے کہ مینڈک نہیں ہوتی، مینڈک ڈڈڑی تو دیکھو دی پشامہ ہور کیوں کہتے ہیں؟ شکر چپ کر بندے میرے تے شک کر دے۔ مولوی صاحب تو بھی اپنی شکل آئینے میں دیکھیے، خدا کی جاننے کی کوشش۔ آپ سوال کرو کہ آخر لوگ نبی کو اپنے جیسا کیوں کہتے ہیں؟ لوگ نبی کو اپنے جیسا کیوں کہتے ہیں؟ اپنے جیسوں میں رہتے ہیں اس لیے اپنے جیسا کہتے ہیں۔ اگر نظام کوئی محمد جیسا بنایا ہوگا تو کبھی نہ کہتے محمد جیسا۔ قرآن پڑھیے سورہ انعام، چھٹا سورہ ہے قرآن کا، سورہ انعام چھٹا سورہ ہے قرآن کا۔ انعام کہتے ہیں جانور کو، چار پیر کو۔ ارے واہ، ارے واہ، خدا کی جان مولوی کو غلط فہمی ہوئی، میں تم جیسا بشر ہوں۔ ارے واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ لفظ مثل سے مولوی کو غلط فہمی ہو گئی، چونکہ نبی نے کہا میں تمہاری مثل ہوں اس لیے ہم نبی کے جیسے ہیں۔ ارے واہ، ایک یوحنا کی نیا بھی کھڑا تھا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، محمد کے گھر تو روز فرشتہ آتا ہے، تیرے گھر میں آئے تو تیری عورتوں کے رونے کی آواز پورا محلہ سنتا ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، بھائی توجہ چاہتا ہوں، میں خدا کی جاننے کی کوشش نہیں توجہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو آپ کسی جانور سے بھی محبت کرتے ہو گے نا تو محبت کرنے والا جانور کی بھی توہین برداشت نہیں کرتا۔ محبت کرنے والا اپنے جانور کی بھی پالتو کی توہین شکایت برداشت نہیں کرتا۔
جس نے محمد سے محبت کر کے پوری کائنات خلق کی تھی، کیا وہ محمد کی محبت پہ چپ ہے؟ نہیں نہیں میرے ساتھ دو جگہ کا ملا ہے میں محمد ایسا خدا چپ ہے، بالکل چپ نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا قرآن میں، توجہ ما من دابۃ فی الارض، اللہ کہتے ہیں زمین میں کوئی چار پایا نہیں ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ، کوئی دو پرندوں والا پرندہ نہیں ہے، الا امم امثالکم، والوی یہ سارے تیری مثل ہیں۔ خدا کی آمد توجہ نہیں، یہ سارے تمہاری مثل ہیں۔ اگر مثل کے معنی جیسا تھا تو آج تک کسی مسلمان نے کہا کیوں نہیں گدھے اور میری برادری ایک ہے؟ میں خدا کی جاننے کی کوشش کرنا، خچر اور میرا خاندان ایک ہے، سور اور میری نسل ایک ہے۔ جب ان کی باری ہے تو کہتے ہیں اشرف المخلوقات، اور جب نبیوں کے سردار کی باری ہے تو کہتے ہیں آپ نے توجہ نہیں کی، شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اگر مصر کی وجہ سے تو زمین پہ بیٹھ کے محمد کو کہتا ہے تو جیسا، تو پھر میں عرش پہ بیٹھ کے کہتا ہوں تو گدھے جیسا، تو پھر ذیل جیسا، تو جانور جیسا۔ بھائی توجہ ختم کر رہا ہوں اپنے بیان میں۔ میرے سنی شیعہ علماء نے لکھا میرے نبی میں 100 خصوصیات تھی۔ 100 تو بیان میں نے کہا سکتا، 2-3 کروں گا۔ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ مصطفیٰ جس گلی سے گزرتا تھا، آپ سورہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بازار کی مجلس ہے، بازار کی بات کر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ جس گلی سے گزرتے تھے گھنٹوں بعد اس گلی سے مصطفیٰ کی خوشبو آتی تھی۔ میں خدا نہیں جانے کی وجہ بھئی ختم کر رہا ہوں میں یہاں، گھنٹوں اس گلی سے خوشبو رسالت آتی تھی۔ دوسرا خصوصیت یہ تھی امہات المومنین فرماتی ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ سے دن میں سوئی گم ہو جاتی، یار خدا کی اجازت تو صحیح نا، ہمارے ہاتھ سے سوئی گم ہو جاتی تو رات کو نبیوں کا نبی تشریف لاتا، ہم نور مصطفیٰ کی روشنی میں دن کی گم شدہ سوئی رات کو تلاش کر لیتے۔ میں توجہ چاہتا ہوں۔ تیسری صفت وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کا قلب میرے نبی سے بڑا ہوتا تو وہ قلب گھر تک بڑا رہتا۔ نہیں آپ سوئے، اگر کسی کی قامت میرے نبی سے بڑی ہوتی تو یہ قد و قامت اس کی گھر تک بڑی رہتی۔ جو ہی نیت کرتا میں زہرا کے بابے سے ملنے جا رہا ہوں، اس کا قد چھوٹا اور مشہور ہے۔ یہ 3 باتیں میں نے سمجھائی، میری مجلس ہوئی، اس کی قامت پروردگار کیوں کہ میری حیرت کو گوارا ہی نہیں، کسی کا اتنا سا قد بھی میرے نبی سے بڑا ہو۔ جملہ لینا ہے شاقت والا تو جاننے کی گوارا، ایک پروردگار تو قد چھوٹا کیوں کر رہا کہ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ کسی کی قامت نہ ہو برابر بھی میرے محمد کے قد سے بڑی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ محمد کسی کو اپنے قدموں پہ اٹھا کے اس کا قد اونچا کر دے۔ توجہ ہے، بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ الگ بات ہے نبی کسی کو اپنے قدموں پہ خود چڑھا دے اور پوچھے یا علی کجا رسیدی، یا علی کہاں پہنچے ہو؟ ان شئتو ان انام شئ من العرش لبرتو، یا رسول اللہ اتنا اونچا ہو گیا ہو چاہوں تو عرش پہ رکھی ہوئی چیز اٹھا لو۔
اگر نہیں تھکے تو 2 باتیں اور میرے وہ دوست جو بولنا گناہ سمجھتے ہیں وہ بھی آج بولتے ہیں بھائی تو بھائی یہ میرے اہل سنت بھائیوں کا نظریہ تھا. میرے اہل مکتب اہل بیت علیہ السلام کا نظریہ یہ ہے کہ خوشبو مصطفیٰ یوں تھی کہ جس گلی سے محمد گزرتے تھے خوشبو اس گلی میں اپنا گھر بنا لیتے تھے. گلیوں سے خوشبو نبوت نہیں جاتی تھی. ان لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ اس گلی سے حسنین کا لانا گزرا. بھائی توجہ ہے. دوسرا مکتب اہل بیت علیہ السلام کا نظریہ یہ ہے کہ نور مصطفیٰ اتنا تھا. توجہ. نور مصطفیٰ اتنا تھا کہ اگر میرا نبی دیوار کے اس پار نماز پڑھ رہا ہوتا تھا رات کو اس پار کے مسافر کو اپنا گھر نظر آ جاتا. اور میرے جملے کی کلمہ ہوئی مجھے بڑا دکھ ہوگا تکلیف ہوگی شاید میں وہ تکلیف ساری زندگی نہ بھول سکوں. نور بھی محمد کا یہ تھا خوشبو یہ تھی. میرا سوال ہے عالم انسلام سے یہ جو شب ہجرت 40 بندے تلواریں لے کر بستر نبی کے سرانے کھڑے گئے صبح جاگے گا تو ماریں گے. کچھ کہنا چاہ رہا صبح جانے گا تو ماریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بستر نبوت سے جو نور نکل رہا تھا وہ بھی محمد جیسا تھا. اس کا نور بھی محمد جیسا تھا اس کی خوشبو بھی محمد جیسی تھی. بستر رسالت میں سو رہا تھا اس کا نور. ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے شیعہ علی کو نبی سے بڑا مانتے ہیں. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں جو ایک لمحے کے لیے بولے نہ سوچے کہ علی نبی جیسا ہے اس پہ لعنت ہے. میں ان بزرگوں کا شاگرد جو اشاروں سے بات کرتے تھے میں کہہ رہا ہوں جو ایک لمحے کے لیے دل میں سوچے کہ نعوذ باللہ علی نبی ہے محمد ہے رسول جیسا ہے رسول ہے اس پہ لعنت ہے. اس بندے کے بارے میں کیا کہو گے جو بستر رسالت پہ سوئے ہوئے علی کو کہہ رہا تھا بخل بخل لگا یا رسول اللہ. جب نبی کہہ رہے تھے کہ کوئی ہے میرے بستر پہ سونے والا کوئی ہے میرے بستر پہ سونے والا یہ موت کا بستر ہے یہ موت کا بستر ہے
یہ کس کا بستر ہے؟ موت کا. اور اگلی بات کہہ رہے تھے جو سوئے گا صبح میری امانت بھی بانٹے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے علی کے بغیر اس بستر پہ سونے سے انکار کیا وہ خالی بزدل نہیں تھے. خالی بزدل نہیں تھے بلکہ انہیں محمد مصطفیٰ کی بات پہ اعتبار بھی نہیں تھا. جو ایک لمحے کے لیے نبوت پہ شک کرے. پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں اس ویرانے میں بیٹھ کے بول رہا ہوں جو ایک لمحے کے لیے بھی میرے مصطفیٰ کی رسالت پہ شک کرے اس کے ایمان کا فیصلہ مسلمان تو کر. اس کے ایمان کا فیصلہ تو کر. کہے مجھے تیری رسالت پہ شک ہے وہ امیر المومنین ہے اور جو ختم نبوت کے اعلان کرے وہ کافر ہو گیا. رسول سمجھ میں آیا ہوتا تو آج کام اپنی بیٹیوں کو ماں بہنوں کو لے کے بازار میں نہ کھڑی ہوتی. میرا پورا عالم اسلام سے سوال ہے کہ تو اپنی بیٹی کو لا بازار میں کسی کام کے لیے. ہم پنال بلا غیرت مند نہیں ہے. ہم سے بڑی غیرت کسی نے سیکھی نہیں ہے. ہم اپنی ماں بیٹیوں بہنوں کو بازاروں میں لے کر اس لیے آتے ہیں اللہ کا نبی تیری بچیاں بازار میں ہیں تو میری بچیاں گھر میں نہیں بیٹھی. اپنا اپنا محبت کا معیار ہے. اپنا اپنا محبت کا اسٹیٹس ہے. تیری محبت کہاں جائے میں نہیں جانتا. ہماری تمام محبتوں کا محور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. بس آپ نے سید شہداء کا وہ جملہ نہیں سنا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذونی. اگر میرے نانا محمد کا دین میرے قتل کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا تو تلواروں آؤ حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کرو. انتہائی میرے عزیز ذاکر موجود ہے وہ اپنی زبان سرائکی میں ذاکری انداز سے آپ کو شعرہ سنائیں گے. مجھے شہزادے کی شہادت کا ایک جملہ کہنا ہے شعرہ وہ پڑھیں گے. بھائی توجہ چاہیے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ عجیب دونوں بھائیوں کا معیار تھا. ایک بھائی نے سلو کر لی دوسرے نے جنگ کر لی. میں کہتا ہوں عقل کا علاج کرو. جس سے بڑے بھائی نے سلو کی چھوٹے نے اس سے جنگ نہیں کی. جس سے چھوٹے بھائی نے جنگ کی بڑے نے اس سے سلو نہیں کی. بھائیوں میں فرق نہیں باپ بیٹے میں فرق ہے. میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. شہزادے کی مہندی برآمد ہو رہی ہے. مہندی میں دو رنگ ہیں. دو ظاہر میں سبز ہے اس میں لال چھپا ہوا ہے. شب عاشور حسین بن علی زینب بہنا جی بھیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج رات کون کیا کر رہا ہے. میں خدا کے لیے میری طرف توجہ. زندگی کا کوئی پتہ نہیں. آج کا رونا اسی کا جو آج ہے کل وہی رہے گا جو کل ہوگا. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں میں کروں گا. مانا چلتے چلتے ہیں اصحاب کے خیمہ حبیب امر ظاہر کرسی پہ بیٹھے جیسے آپ زمین پہ بیٹھے باقی صحابہ ایسے بیٹھے اور حبیب صحابہ سے کہہ رہے ہیں سنو اس سے پہلے کہ کوئی بنو ہاشم قبل ہو ابھی سے طے کر لو ہم جب تک سارے نہیں کریں گے اس وقت تک بنو ہاشم کو کوئی بچہ بھی نہیں جائے گا. آواز حسین کے کانوں پر پڑی. دعا دے کے حسین آگے بڑھے. بنو ہاشم کے خیموں میں گئے. ایک خیمہ کے قریب پہنچے کہ کسی کی آواز آئی. دروازے پہ رک گئے. 3 ہستیاں اس خیمہ میں بیٹھی. ایک عمر غنی کا بیٹا عباس بھائی شرم نہ کرو. دوسرا
شہزادہ علی اکبر، تیسرا شہزادہ قاسم۔ میں خدا کے لیے جان رہا، سب سے پہلے علی اکبر بولے چچا کل سب سے پہلے میں اپنے بابا پر اپنی جان قربان کروں گا۔ اب عباس نے ہاتھ اٹھا کے اکبر کے لبوں پہ رکھا، شہزادہ میری زندگی میں تو ایسا لفظ نہ کہے، جب تک میں زندہ ہوں تو نہیں جا سکتا۔ سب سے پہلے میں اپنی جان اپنے سردار پہ قربان کروں گا، جاننے کی کوشش کرنا۔ علی اکبر سلام اللہ علیہ نے فرمایا چچا تو میری بابا کی کمر کا زور ہے، میں تجھے اس لیے نہیں جانے دوں گا، تیرے جانے کے بعد میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ میں خدا کی جاننے کی کوشش کرنا عزاداروں، یہ سننا تھا کہ علی اکبر اگر میں کمر کا زور ہوں تو تو حسین کی آنکھوں کا نور ہے، تیرے جانے کے بعد میرے سردار کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ یہ کہنا تھا عباس کا کہ 13 سال کا ثانی حسن اٹھا، قاسم اٹھ کے کہتے ہیں چچا نہ تو جانا نہ اکبر جائے، چونکہ میرے جانے سے میرے چچا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی، علی اکبر کے جانے سے آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ میں سب سے پہلے جاؤں گا، نہ کمر ٹوٹے گی نہ نور آنکھوں کا جائے گا، چونکہ میں یتیم ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا، حسین آگے بڑھے، چیخ نکلی، قاسم کو سینے سے لگایا، ابو چون کے کہا قاسم میری زندگی میں پھر یتیم نہ کہلانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس ختم ہو گئی میری گفتگو خدا کے لیے۔ عزیزان گرامی، شب عاشور ہر ماں اپنی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے، ہر ماں اپنی اپنی قربانی کو، میرے بیٹے ادھر دیکھو، ہر ماں اپنی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے۔ عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک منظر دیکھا، جناب ام فروہ شہزادہ قاسم سامنے بیٹھا ہے اور پوچھ رہی ہے قاسم تیرے بابا زندہ ہوتے تو میں تجھے آج یہ بات نہ کرتی۔ میں خدا کے لیے جو ماتمی الزام بیٹھو، قاسم تیرے بابا زندہ ہوتے تو میں تجھ سے کوئی سوال نہ کرتی، تیرے بابا نہیں ہے اور میں سید زادی نہیں ہوں۔ قاسم مجھے نبی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ اما کیا کہنا چاہتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں قاسم سب سے پہلے تو چچا پہ قربان ہو جانا، اور جو ماتمی بیٹھو عزادارو، قاسم اٹھا ماں کے گلے میں راہیں ڈالی اور کہا ماں آنکھیں نیچے نکال، آنکھیں اوپر کر میری طرف دیکھ، اما میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کل ہر جوان کی لاش آئے گی، اشارہ کرو اما، کل ہر جوان کی لاش آئے گی، اس کی ماں اس کی لاش کو چومے گی، اسے روئے گی، اما میں وعدہ کرتا ہوں قاسم کی لاش اس رنگ میں آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قاسم کی لاش اس رنگ میں آئے گی، تجھے چومنے کی جگہ نہیں ملے گی، تجھے چومنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تاریخ مقاتل میں ایک ہی شہید ہے جس کے بارے میں تاریخ مقاتل نے لکھا، جب حسین نے اجازت دی فاقنقا برقبت ابن اخیہ حتی غشی علیہما، چچا بھتیجا گلے لگے اور دونوں بے ہوش ہو گئے۔ میرا سوال ہے ماتمیوں سے، بے ہوش ہونے والے کو ہوش دلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، خبر خیمہ میں پانی تھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ بس ختم ہو گئی میری گفتگو، اب میں سیرے کے قریب جا کر اپنے بچے کو حق دوں گا خدا کے لیے، میرے ساتھ ہی وہ سیرہ شروع کر دے، کوئی کمیدی مجلس نہیں ہوگی۔ قاسم چلا، قاسم چلا، قاسم چلا۔ حسین نے ایسا لباس پہنایا، البس لباسہ بصورت الکفن، جیسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ بھائی خدا کے لیے آدمی حضرات بیٹھو، عباس کی عزت کی قسم، حسین نے کفن پہنایا، عباس سواری لے کے آ گیا، عباس سواری لے کے آ گیا، عباس سواری لے کے آیا۔ قاسم کا قد چھوٹا تھا، رکابیں نیچے تھی، حسین نے رکابوں کو الٹا کر دیا، قاسم کو بھیجا۔ خدا کی عظمت کی قسم، ریتل بنتا جا رہا تھا، میں علی کا پوتا ہوں، میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہوں، میں حسین کا جانثار ہوں۔ خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا، افضل مروم کے ساتھ بیٹھے ساتوں واسل جہنم ہو گئے، یہ خدایا واسل جہنم ہو گیا۔
ابن سعد نے کہا یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ علی کا خوب ہے، چاروں طرف سے حملہ کرو، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے حملہ ہوا، قاسم زین پہ تقسیم ہو گیا، قاسم زین پہ تقسیم ہو گیا۔ حسین اٹھتے آ رہے تھے، کہتے آ رہے تھے قاسم چچا کو جواب دے۔ قاسم نے کوئی جواب نہیں دینا، قاسم نے کوئی جواب نہیں دینا۔ حسین نے آخری جملہ کہا اے قاسم، امام وقت کہتا مجھے جواب دے۔ امام کا کہنا تھا کوئی ٹکڑا ادھر سے اٹھا، لبیک یا امام، لبیک یا امام، لبیک یا امام۔ امام نے دیکھا ایک سیاہ پوش ہے جو قاسم کے ٹکڑے اٹھا کے دامن حسین میں ڈال رہا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ